اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، اور وہ طریقہ ہے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، لرن قرآن۔ کس کس کے پاس ہے یہ ایپ؟ 8-10 لوگوں کے پاس ہے، زیادہ نہیں ہے۔ آپ یہ ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اچھا قرآن پر آل کس کے پاس ہے؟ وہ بھی تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ آپ آئی فون پہ بھی کر سکتے ہیں اور اینڈرائڈ میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ تجوید سیکشن پہ چلے جائیں، تجوید پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک ایک آیت کہلوائی ہوئی ملے گی۔ پہلے ٹیچر پڑھے گی، پھر پیچھے آپ پڑھیں گے۔ تو آپ کیا کریں، جب ٹیچر پڑھ رہی ہو غور سے سنیں، جب اسٹوڈنٹس آگے پڑھیں آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح روز پڑھتے پڑھتے آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ بازو کا جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو شرم آتی ہے کسی کے پاس جا کے غلطیاں نکلوانے کی، یا ٹائم نہیں ہوتا، یا فیس نہیں دے سکتے، یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں۔ تو آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں، آڈیو لگا کے بیٹھ جائیں، اور 7 انگلی رکھ کے ایک ایک آیت کو پڑھ پڑھ کے یاد کریں، اس کے مخارج ٹھیک کریں، ادائیگی ٹھیک کریں، ٹھیک ہے؟ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے بچے ویڈیو گیمز کے پیچھے دیوانے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نا جب بچے قرآن پڑھتے ہیں تو ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھوایا۔ لیکن اگر ہمارے بچے قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تو مرنے کے بعد کون ہمارے لیے دعائیں کرے گا، کون ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ تو اس لیے پیاری بہنوں، آپ ان کے لیے عملی نمونہ بنو، رول ماڈل بنو۔ آپ گھر میں ان کے بیچ میں بیٹھ کے تلاوت کرو، سیکھو۔ اگر نہیں تو انہیں بتایا میں دیکھو اس ایج میں سیکھ رہی ہوں، چلو ہم سب مل کے سیکھتے ہیں، ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں۔ چھوٹی سی گھر میں کلاس بنا لیں، 2-3 بچے اور آپ خود بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھ جائیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو کوئی ٹیچر ہائر کریں جو گھر پہ آئی، آپ اس کے پاس لے جائیں یا آن لائن پڑھائیں۔ لیکن اس فریضے سے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی کہ بچوں کو قرآن سکھا کے جانا ہے دنیا سے۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے اس میں، فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ تب ہمارے اوپر ہے نا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید صرف موبائل سے نہیں پڑھیں، وہ بھی ٹھیک ہے اگر نسخہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن مصحف ہونا چاہیے، اور مصحف کو اپنے سرانے رکھا کریں۔ سرانے سے مطلب بیڈ سائڈ ٹیبل ہے نا، وہاں رکھا کریں، کیونکہ قبر میں بھی قرآن سرانے کی طرف سے آئے گا اور بچائے گا۔ اگر دنیا میں ساتھ نہیں رکھا نا، قبر میں نہیں آئے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ابھی سے اس کو پاس رکھے، ساتھی بنائیں، تاکہ قبر میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہو۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ قبر میں عذاب نہیں دینے دیتے، وہ کہتے پیچھے جاؤ،